अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से मैं आप सबको खुश आमदीद। हयातुस सहाबा के सिलसिले के साथ अजीम हस्तियाँ हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, जिनके बारे में हमें मालूम करना चाहिए कि कैसे उन्होंने हमारे प्यारे रसूल से सीखा, कैसे उनकी पैरवी की, कैसी वो ज़िंदगी गुजारते थे और कैसे वो अल्लाह के बरगज़ीदा और पसंदीदा बंदे बने। तो आज सिलसिला शुरू करेंगे हयातुस सहाबा में हिस्सा अव्वल का। किताब हयातुस सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु हिस्सा अव्वल। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत के बारे में कुरानी आयत। अरबी मुमकिन नहीं है, वक्त की किल्लत की वजह से मैं चाहती हूँ कि बहुत कम वक्त में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात दे सकूँ। चलिए शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला, सारे जहाँ का, बेहद मेहरबान, निहायत रहम वाला, मालिक के रोज़े जज़ा का। तेरी ही हम बंदगी करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बतला हमको सीधी राह उन लोगों की जिन पर तूने फजल फरमाया, जिन पर ना कि तेरा गुस्सा हुआ ना वो गुमराह हुए। अल-फातिहा। बेशक अल्लाह है रब मेरा और रब तुम्हारा, सिवा उसके बंदगी करो यही सीधी राह है। तो कह दे मुझको सुझाई मेरे रब ने राह सीधी, दीने सही मिल्लत इब्राहीम की जो एक ही तरफ का था और ना था शिरक वालों में। तो कह कि मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है जो पालने वाला सारे जहाँ का है, कोई नहीं उसका शरीक, और यही मुझको हुक्म हुआ है और मैं सबसे पहले फरमाबरदार हूँ। सूरह इनाम। तो कह ए लोगों मैं रसूल हूँ अल्लाह का तुम सब की तरफ, जिसकी हुकूमत है आसमानों और ज़मीन में, किसी की बंदगी नहीं उसके सिवा, वही जिल्लाता और मारता है। सो ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर, जो कि यकीन रखता है अल्लाह पर और उसके सब कलामों पर, और उसकी पैरवी करो ताकि तुम राह पाओ। अल-अराफ। और हमने कोई रसूल नहीं भेजा मगर उसी के वास्ते उसका हुक्म माने अल्लाह के फरमाने से। और अगर वो लोग जिस वक्त उन्होंने अपना बुरा किया था आते तेरे पास, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहते और रसूल भी उनको बख्शवाता, तो अलबत्ता अल्लाह को पाते माफ़ करने वाला मेहरबान। सूरह निसा। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का और उससे मत फिरो सुनकर। अल-अनफाल। और हुक्म मानो अल्लाह का और रसूल का ताकि तुम पर रहम हो। सूरह अल इमरान। और हुक्म मानो अल्लाह का और उसके रसूल का और आपस में ना झगड़ो, ना मुराद हो जाओगे और जाती रहेगी तुम्हारी हवा, सब्र करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल अनफाल। ऐ ईमान वालो, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और हाकिमों का जो तुम में से हों। फिर अगर झगड़ पड़ो किसी चीज़ में तो उसको रुजू करो अल्लाह की तरफ और रसूल के, अगर यकीन रखते हो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर। यह बात अच्छी है और बेहतर है इसका अंजाम। सूरह निसा। ईमान वालों की बात यही थी कि जब बुलाए उनको अल्लाह और रसूल की तरफ फैसला करने को, उनमें तो कहेंगे हमने सुन लिया और हुक्म मान लिया, और वो लोग उन्हीं का भला है जो कोई हुक्म पर चले अल्लाह के और उसके रसूल के और दौड़ता है अल्लाह से और बचकर चले इससे, सो वही लोग मुराद को पहुँचने वाले हैं। तो कह हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, फिर अगर तुम मुँह फेरोगे तो उसके ज़िम्मा है जो बोझ उस पर रखा है और तुम्हारे ज़िम्मा है जो बोझ तुम पर रखा है, और अगर उसका कहा मानोगे तो राह पाओगे। और पैगाम लाने वाले का ज़िम्मा नहीं मगर पहुंचा देना खोल कर। वादा कर लिया अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में ईमान लाए और किए उन्होंने नेक काम, अलबत्ता पीछे हाकिम कर देगा उनको मुल्क में जैसा हाकिम किया था उनसे अगलों को, जमा देगा उनके लिए दीन उनका जो पसंदीदा कर दिया उनके वास्ते, और देगा उनको उनके डर के बदले में अमन। मेरी बंदगी करेंगे, शरीक ना करेंगे मेरा किसी को, और जो कोई नाशुक्री करेगा उसके पीछे, सो वही है लोग नाफरमान। और कायम रखो नमाज और देते रहो ज़कात और हुक्म पर चलो रसूल के ताकि तुम पर रहम हो। सूरह नूर।
اے ایمان والو، ڈرتے رہو اللہ سے اور کہو بات سیدھی کہ سنوار دے تمہارے واسطے تمہارے کام اور بخش دے تم کو تمہارے گناہ، اور جو کوئی کہنے پر چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس سے پائی بڑی مراد۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس وقت تمہیں بلائے تم کو اس کام کی طرف جس میں تمہاری زندگی ہے، اور جان لو کہ اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو اور یہ کہ اسی کے پاس تم جمع ہوگے۔ الانفال۔ تو کہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ سورہ ال عمران۔ اور جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا، اور جو الٹا پھرا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان۔ سورہ نساء۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ سورہ نساء۔ اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ رہیں گے ان میں، اور یہی ہے بڑی مراد ملنی۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے اس کی حدوں سے، ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا اس میں، اس لیے اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ سورہ نساء۔ تجھ سے پوچھتے ہیں حکم غنیمت کا، تو کہہ دے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے، سو ڈرو اللہ سے اور آپس میں صلح رکھو اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اگر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان والے وہی ہیں کہ جب نام آئے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھا جائے ان پر اس کا کلام تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو کہ نماز قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے ایمان والے ہیں۔ ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس، معافی ہے اور روزی ہے عزت والی۔ سورہ انفال۔ اور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کی مددگار ہیں، سکھلاتے ہیں نیک بات اور منع کرتے ہیں بری بات سے، اور قائم رکھتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ، اور حکم پر چلتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، وہی لوگ ہیں جن پر رحم کرے گا اللہ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ توبہ۔ تو کہہ اگر محبت رکھتے ہو اللہ کی، میری راہ پر چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخش دے تمہارے گناہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ العمران۔ تمہارے لیے بھلی تھی سیکھنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال، اس لیے کہ جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی، اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا، اور جو دے تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو لے لو، اور جس سے منع کرے سو چھوڑ دو۔ یہ تھی قرآنی آیات، اور اب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء رضی اللہ عنہم کے اتباع کے بارے میں احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرمایا ہے کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کرو۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ سو رہے ہیں، اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا، اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا۔ پھر فرشتوں نے کہا کہ اس کی مثال کا مطلب اس کے سامنے بیان کرو تاکہ سمجھ جائے، اور بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جن کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ اے میری قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو دیکھا، تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں، لہٰذا یہاں سے بھاگنے میں جلدی کرو۔ چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیے اور آرام سے چلتے رہے، اور وہ تو بچ گئے، اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹا سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے، تو دشمن کے لشکر نے ان پر صبح حملہ کر کے ہلاک کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی، اور ان لوگوں کی اور جو دین حق میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کیا، اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس کو جھٹلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو کچھ بنی اسرائیل پر آیا وہ سب میری امت پر ضرور آئے گا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی جیسے دونوں جوتے ایک دوسرے کے برابر کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا، اور جو اس کام کو کرے گا۔ اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، اور ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس راستے پر چلے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر واز فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل کانپ گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کا یہ واز ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے کا آخری واز ہوا کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور امیر کی بات سنو اور مانو، اگرچہ وہ حبشی غلام ہو، کیونکہ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعض صحابہ میں ہونے والے اختلافات کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس یہ وحی بھیجی کہ محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، ہر ستارے میں نور ہے لیکن بعض ستارے دوسروں سے زیادہ روشن ہیں۔ جب صحابہ کی کسی امر کے بارے میں رائے مختلف ہو جائے تو جو آدمی ان میں سے کسی بھی ایک رائے پر عمل کر لے گا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، اور حضرت ابوبکر حضرت عمر صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا اور عمار کی سیرت اپناؤ، اور ابن مسعود تمہیں جو بھی بتائیں اسے سچا مانو۔ حضرت بلال بن حارث مظفی رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بعد میری کسی مٹی ہوئی سنت کو زندہ کیا تو جتنے لوگ اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا، اور اس سے ان لوگوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور جس نے گمراہی کا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول کبھی راضی نہیں ہو سکتے تو جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اسے گناہ ہوگا، اور اس سے ان لوگوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ دین حجاز کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی طرف سمٹ آتا ہے، اور دین حجاز میں اپنی جگہ اس طرح ضرور بنا لے گا جس طرح پہاڑی بکری شیر کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ کی چوٹی پر اپنی جگہ بناتی ہے۔ دین شروع میں اجنبی تھا اور عنقریب پھر پہلے کی طرح اجنبی ہو جائے گا، لہٰذا ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دین کی وجہ سے اجنبی سمجھا جائے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد میری جن سنت کو لوگ بگاڑ دیں گے اس سنت کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔
हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे बेटे, अगर तुम हर वक्त अपने दिल की एक कैफियत बता सकते हो कि इसमें किसी के बारे में ज़रा भी खोट ना हो तो ज़रूर ऐसे करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे, ये मेरी सुन्नत में से है। जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उससे मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त जिसने मेरी सुन्नत को मजबूती से थामे रखा तो उससे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। ये रिवायत बहकी की है और तिबरानी में। ये रिवायत हज़रत हुरैरा से मरवी है और इसमें यह है कि उससे एक शहीद का सवाब मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के बिगड़ने के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामने वाले को एक शहीद का अजर मिलेगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया है कि मेरी उम्मत के इख्तिलाफ़ के वक्त मेरी सुन्नत को मजबूती से थामने वाला हाथ में चिंगारी लेने वाले की तरह होगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत से एराज़ करे उसका मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये रिवायत मुस्लिम की है और इब्ने असाकिर में ये रिवायत हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है। इसके शुरू में ये अल्फाज भी हैं कि जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया उसका मुझसे ताल्लुक़ है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया है जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की मेरे साथ जन्नत में होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि जिसने सुन्नत को मजबूती से थामा वो जन्नत में दाखिल होगा। आज के लिए इतना ही। इतना खूबसूरत इल्म का सिलसिला था। मुतअद्दिद कुरानी आयात और अहदीस आपने मुझसे सुनी। उम्मीद है कि आप सब ने बहुत ज़्यादा जो है वो इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुए होंगे और थोड़े से फ़िक्रमंद भी कि हम अपनी ज़िंदगी में अगर झांकें तो हमें सुन्नत की इत्तिबा बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन अभी भी वक्त है। अभी भी अगर हम ख़ुद को तब्दील करें, ख़ुद पर काम करें, हम नियत करें, हम कोशिश करें, सही करें तो हम भी जो है जन्नतियों में बन सकते हैं। हम भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो सुन्नत की पैरवी करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान पाक पढ़ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी हम इबादत करें, जो भी हम अमल करें, अल्लाह की बारगाह में वो कबूल हो और ये सिलसिला भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो, जो मेरे लिए और आप सब के लिए, सुनने वालों के लिए दुनिया, दीन और आखिरत की कामयाबी का ज़रिया बने। इजाज़त दीजिए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।